میرا نام حمزہ تھا۔ میں ایک عام سی زندگی گزار رہا تھا۔ مجھے ہمیشہ پرانے گھروں اور ان کے چھپے رازوں میں دلچسپی رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے جب مجھے شہر سے دور ایک پرانا مکان بہت کم قیمت میں ملا تو میں نے اسے خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ لوگوں نے مجھے بہت روکا۔ ایک بوڑھے آدمی نے کہا کہ کچھ گھر خالی نہیں ہوتے، چاہے وہاں کوئی بھی نظر نہ آئے، لیکن میں نے اس کی بات کو صرف ایک پرانی کہانی سمجھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ گھر میرے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ گھر بہت پرانا تھا، لکڑی کے دروازے، دیواروں پہ لگی پرانی تصویریں اور ہر طرف ایک عجیب۔ پہلی رات میں تھکا ہوا تھا اس لیے میں جلدی سو گیا، لیکن اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے فون اٹھا کے وقت دیکھا۔ رات کے 2:17 ہو چکے تھے۔ اس لمحے میرا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر تھا۔ میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر کال اٹھا لی۔ میں نے کہا ہیلو، لیکن دوسری طرف خاموشی تھی، صرف سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دوبارہ پوچھا کون ہے؟ صرف سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دوبارہ پوچھا کون ہے؟ چند لمحوں بعد ایک آواز آئی، اور وہ آواز سن کر میرے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ وہ آواز میری اپنی آواز تھی۔ اس نے کہا حمزہ میں تم ہوں۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ کون سا مذاق ہے؟ دوسری طرف سے جواب آیا، یہ مذاق نہیں، غور سے سنو، تمہارے پاس بہت کم وقت ہے، دروازہ مت کھولنا۔ میں نے حیرت سے دروازے کی طرف دیکھا اور پوچھا کیوں؟ باہر کون ہے؟ جواب آیا، وہ جو تمہاری جگہ لینا چاہتا ہے۔ پھر کال کٹ گئی۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے کے باہر سے دستک کی آواز آئی، پہلے آہستہ پھر تیز۔ باہر سے آواز آئی، حمزہ دروازہ کھولو۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ آواز بھی میری ہی تھی۔ میں دروازے کے قریب گیا، لیکن فون والی بات یاد آ گئی۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر مجھے محسوس ہوا کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ میں نے پیچھے دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ کونے میں رکھی پرانی الماری کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں ڈرتے ہوئے اس کے قریب گیا۔ اس کے اندر ایک پرانی ڈائری، ایک پرانا موبائل فون ملا۔ موبائل خود بخود آن ہو گیا۔ اس میں ایک ویڈیو تھی۔ ویڈیو میں ایک پرانا اپنا کمرہ تھا۔ ویڈیو میں میرا اپنا کمرہ تھا۔ میں خود بستر پر سو رہا تھا۔ ویڈیو میں 2:17 ہوئے۔ دروازہ کھلا، ایک سایہ اندر آیا اور وہ میرے قریب جھکا، جیسے میرے کان میں کچھ کہہ رہا ہو۔ پھر اچانک کمرے کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ جانتا ہو کہ میں اس سے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ڈائری کھولی تو پہلے صفحے پر لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو اور تمہارا نام حمزہ ہے تو تم دوبارہ یہاں آ گئے ہو۔ آگے لکھا تھا کہ ہر 20 سال کے بعد ایک حمزہ اس گھر میں آتا ہے، ایک ایسی چیز سے ملتا ہے جو اس کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اس وقت فون دوبارہ بجا۔ ایک بوڑھے آدمی کی آواز آئی۔ اس نے کہا تم نے آئینہ دیکھ لیا؟ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ اس نے کہا میں اس گھر کا پہلے رہنے والا ہوں۔ میرا بیٹا بھی حمزہ تھا۔ وہ بھی اسی آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تھا، پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ میں نے آئینے کی طرف دیکھا تو میرا عکس غائب تھا۔ وہاں ایک دوسرے حمزہ کھڑا تھا، بالکل میری شکل کا۔ وہ مسکرا کر بولا میں ہی اصلی حمزہ ہوں۔ میں پیچھے ہٹ گیا کیونکہ اس وقت دروازہ کھلا، باہر بھی ایک حمزہ کھڑا تھا۔ اب وہاں 3 حمزہ تھے، ایک آئینے میں، ایک میرے سامنے، ایک دروازے کے باہر۔ پھر فون بجا۔ وقت 2:17 تھے۔ میں نے کال اٹھائی تو ایک بچے کی آواز آئی۔ اس نے کہا حمزہ اصلی وہ ہے جو دوسروں کو بچانا چاہتا ہے۔ کال کٹ گئی۔ میں نے تینوں کو دیکھا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ اصلی انسان وہ ہے جو صرف اپنی جان بچانے کے بارے میں نہیں سوچے۔ میں نے آئینے کو توڑ دیا۔
ایک خوفناک چیخ پورے گھر میں گونج گئی۔ دونوں نکلی چیرے دھوئیں کی طرح غائب ہو گئے۔ صبح پولیس آئی تو گھر میں صرف ایک پرانی ڈائری ملی جس کے آخری صفحے پہ لکھا تھا، اس بار حمزہ بچ گیا۔ میں آج بھی اس رات کو نہیں بھول سکتا، کیونکہ ہر رات جب گھڑی 2:17 پہ پہنچتی ہے میرا فون بجتا ہے، لیکن میں نے کبھی کال نہیں اٹھاتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کچھ آوازوں کا جواب